اونچے پہاڑوں کے دامن میں ایک عظیم الشان مدرسہ اور اس کے پہلو میں ایک وسیع جنگی تربیت گاہ قائم ہے۔ یہاں نوجوانوں کو نہ صرف دینی علم دیا جاتا ہے بلکہ جسمانی اور عسکری تربیت بھی دی جاتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آنے والے وقت کے سپاہی اور علماء تیار ہوتے ہیں۔ حمزہ اب بچہ نہیں رہا، وہ جوانی کے دروازے پر قدم رکھ چکا ہے۔ اس کی آنکھوں میں پختگی، دل میں عزم اور کردار میں نرمی اور وقار نمایاں ہو چکے ہیں۔ اس کا دن الصبح اذان کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ وضو کے بعد وہ نماز فجر ادا کرتا ہے اور پھر تلاوت قرآن میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مدرسے میں اسباق کا آغاز ہوتا ہے۔ مدرسے میں حمزہ کو قرآن مجید حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ تفسیر، حدیث، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور فقہ کی گہری تعلیم دی جاتی ہے۔ شیخ عبدالحلیم جو بزرگ اور جید عالم ہیں، حمزہ کے استاد تھے۔ وہ اکثر فرمایا کرتے، حمزہ بیٹے، ایک سچا مجاہد وہ ہوتا ہے جو قرآن کا حافظ بھی ہو اور میدان جنگ میں اللہ کا سپاہی بھی۔ تمہیں اپنی تلوار سے پہلے اپنا نفس قابو میں رکھنا سیکھنا ہوگا۔ حمزہ استاد کی ہر بات کو دل سے سن کر عمل کرتا۔ اس کی نظریں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹتی نہیں تھیں۔ وہ خود کو ان مجاہدین کے نقش قدم پر چلتا محسوس کرتا جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دنوں میں قربانیاں دیں۔ ظہر کی نماز کے بعد جنگی تربیت شروع ہوتی۔ یہ وقت جسمانی مشقت، قوت اور دلیری کا ہوتا۔ تربیت گاہ میں تلواروں کی چھن چھن، گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور تیر و کمان کی آوازیں گونجتیں۔ حمزہ استاد فارس بن جابر سے تلوار بازی سیکھتا۔ استاد کی آنکھیں اس وقت چمک اٹھتیں جب وہ حمزہ کی مہارت دیکھتے۔ ایک دن انہوں نے کہا، حمزہ، تمہاری تلوار میں مہارت ہے، مگر یاد رکھو، تلوار صرف لوہا ہے، اس میں روح تمہاری نیت ڈالتی ہے۔ تیر اندازی میں حمزہ کی آنکھ کا نشانہ ہمیشہ درست ہوتا۔ دور سے رکھے ہوئے ہدف کو وہ تیزی سے بندھے ہوئے تیر سے نشانہ بناتا۔ استاد اسے کہتے، نشانے سے پہلے دل کو ٹھیک رکھو، ہاتھ خود سیدھا چلتا ہے۔ حمزہ کا گھوڑا برق اس کا وفادار ساتھی بن چکا ہے۔ دونوں میں گہری ہم آہنگی ہے۔ حمزہ کبھی بغیر لگام کے برق پر سوار ہو کر میدان میں دوڑ لگاتا۔ وہ میدان میں گرتا، سنبھلتا اور پھر سیکھتا۔ کبھی کبھی زخمی بھی ہو جاتا، مگر اس کی زبان پر شکوہ نہیں ہوتا تھا۔ مغرب کے بعد مدرسے میں ذکر و دعا کی محفل جمتی۔ حمزہ دل جمی سے اذکار کرتا اور اللہ سے دعا مانگتا، یا رب، مجھے اپنے دین کا سچا سپاہی بنا جو تیری رضا کے لیے جیتا اور مرتا ہے۔ اس کی آنکھیں اکثر دعا کرتے ہوئے نم ہو جاتیں۔ وہ نہ صرف ایک جنگجو بن رہا تھا بلکہ ایک اللہ والا، پرہیزگار اور درویش صفت نوجوان بھی۔ اب حمزہ صرف لڑنے والا نہیں بلکہ سوچنے والا بھی بن چکا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ فتح تلوار سے نہیں، اللہ کی مدد سے آتی ہے۔ اس کے دل میں اسلام کے دشمنوں کے خلاف نفرت نہیں بلکہ ظلم کے خلاف نفرت ہے۔ وہ دنیا میں عدل، انصاف اور امن کا علمبردار بننے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ایک عام لڑکا ایک غیر معمولی مجاہد بننے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔